ملنے والا ہے، تجھے عزت کا خطاب ملنے والا ہے. لیکن اس نے کچھ تاہی پوچھا نہیں اس کو کہ تو ہے کون اور کدھر رہتا ہے. وہ خط بھی گیا ویسے ہی اور عزت کا خطاب بھی نہیں ملا. یہاں تک لکھا کہ میں تو تیرا ہی خود کاشتہ پودا ہوں. تو اب فرمایا حاکمن، وہ حکم بن کر نازل ہوں گے. تو یہ سب دنیا مانتی ہے کہ حکم مسلم بین الفریقین ہوتا ہے. مسیح علیہ السلام پر سب کا ایمان ہے اور مرزا قادیانی کو کوئی بھی حکم ماننے کے لیے تیار نہیں. عدالت، وہ عادل ہوں گے، انصاف کرنے والے ہوں گے. اور مرزا جو تھا اس نے 50 جلدوں کے پیسے اکٹھے کیے کہ میں کتاب لکھ رہا ہوں جس میں اسلام کی صداقت کے 300 دلائل ہوں گے، 300، اور 50 جلدوں میں ہوگی. اس کے پیسے مجھے دو، پھر وہ کتاب چھپے گی. پیسے اکٹھے کر لیے، بہت سے لوگوں نے دیے پیسے، لیکن 5ویں جلد میں لکھتا ہے. اور جلدیں کیا ہے؟ پہلی یہ ایک جلد اس میں چاروں ہے، وہ اتنی ہے ساری ایک جلد میں. اس کے پھر 25 سال بعد 5ویں جلد لکھی اور چھوٹی سی لکھ کر اس میں لکھا کہ میں نے 50 جلدوں کا وعدہ کیا تھا، 5 اور 50 میں صرف ایک صفر کا فرق ہے اور صفر کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، اس لیے میرا وعدہ پورا ہو گیا ہے. اب 50 کے پیسے بغیر ڈکار ہضم کر گیا اور 300 دنوں میں سے دلیل ایک بھی نہیں لکھی، ایک بھی نہیں آئی. تو یہ عادل تھا. اس لیے میں سچے مرزائی کی پہچان بتایا کرتا ہوں کہ اس سے آپ 1,00,000 روپیہ لے لیں اور پھر 1 روپیہ واپس کر دیں کہ باقی سارے صفرے ہیں اور تیرے نبی کے یہاں صفروں کی کوئی قیمت نہیں ہے، اس لیے میں نے 1,00,000 روپیہ تجھے واپس کر دیا ہے. اگر وہ قادیانی اس کو خوشی سے قبول کر لے تو کم سے کم قادیانی پکا ہے، کم سے کم قادیانی پکا ہے. لیکن اگر اس پر بھی وہ ناراض ہو تو پھر اسے کہنا چاہیے کہ در کفر ہم ثابت نہیں دسوا مکن، کہ تو کفر بھی پکا نہیں ہے، ان کا کافر تو پکا ہونا چاہیے نا. اور دوسرا مرزا قادیانی لکھتا ہے کہ سچے قادیانی کی ایک ہی پہچان ہے، سچے قادیانی کی ایک ہی پہچان ہے کہ وہ نامرد ہوتا ہے، وہ نامرد ہوتا ہے. اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ بھئی اپنا میڈیکل کفن میں ساتھ رکھوا لیا کرو تاکہ کرامن کاتبین میڈیکل دیکھ کر سمجھ لے کہ نامرد ہے. خود مرزا قادیانی بھی نامرد تھا نا. لکھتا ہے کہ دہلی کی شادی کے بعد مجھ پر بہت بڑا ابتلا آیا کہ جب میں بیوی کے قریب جاتا تھا تو انتشار بکلی زائل ہو جاتا تھا. اس لیے اب یہ سوال اس دن سے آج تک بنا رہا ہے کہ یہ اولاد کیسے پیدا ہوئی تھی، کس کی تھی. تو ہمیں تو اتنا پتا ہے کہ ماسٹر محمد دین گھر میں رہتا تھا، وہ اور تو کام تھا کوئی نہیں، یہی کرتا ہوگا. تو یہ ساری ماسٹر محمد دین کی اولاد تھی. مرزا قادیانی لکھتا ہے کہ وہ خود جو نصرت نے خط لکھا اپنی والدہ کو وہ بھی چھپا ہوا ہے. یہ نصرت اصل میں وابڑ تھی نا، نیاسر نواب کی لڑکی ہے یہ، اور نکاح سے پہلے بھی 6-7 مہینے یہاں رہی ہے مرزا کے پاس. پھر چلی گئی، اس کے بعد منگنی ہوئی، نکاح ہو گیا. اس کے جانے کے بعد مرزا بیمار ہو گیا، سیریا کا دورہ پڑ گیا اس کو. اب اس نے جو خط لکھا ہوا ہے اپنی ماں کو، اس نے بڑا رو رو کے خط لکھا ہے کہ میری زندگی تباہ ہو گئی ہے کیونکہ مرزا صاحب عورت کے لائق نہیں ہے. مرزا خود بھی لکھتا ہے کہ جب میں بیوی کے پاس جاتا ہوں تو انتشار بکلی ظاہر ہو جاتا تھا. اس کے بعد اگلی بات مرزا لکھتا ہے کہ پھر میں نے بہت کچھ
دعائیں کی اللہ کے سامنے، تو اللہ تعالی نے جبرائیل علیہ السلام کو حوض کوثر کے پانی کا ایک گلاس اور گارا دے کر بھیجا. تو حوض کوثر کا گارا جو ہے وہ مکھن سے زیادہ سفید اور بہت ہی زیادہ لذیذ تھا. میں نے وہ گارا کھایا اور گلاس پانی کا پیا تو پھر مجھ میں 50 مردوں کی قوت پیدا ہو گئی. اب یہ تو وہی مانے گا جو مرزے کو نبی مانتا ہو، دوسرے لوگ تو ایسی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اس لیے وہ لکھتا ہے کہ سچا احمدی وہ ہوتا ہے جو نامرد ہو. تو میں یہی کہا کرتا ہوں کہ بھئی یہی میڈیکل کروا لیا کرو تاکہ کفن میں ساتھ ہو اور کرام الکاتبین پہچان لے کہ احمدی آ گیا ہے، قادیانی آ گیا ہے، مرزا قادیانی کے ماننے والا. اب دیکھیے قرآن پاک نے یہاں اس مسئلے کا واضح طور پر فیصلہ فرما دیا کہ مسیح علیہ السلام کا دوبارہ نزول بھی ہوگا، حاکمن عادلن. آگے ہے یکسر الصلیب و یقتل الخنزیر، کہ مسیح علیہ السلام آ کر دجال کو بھی قتل کریں گے، خنزیر کو بھی قتل کریں گے، صلیبوں کو بھی توڑیں گے. اب دیکھیے مسیح علیہ السلام کے جانے کے بعد کیونکہ عیسائیوں کا عقیدہ غلط تھا کہ صلیب پر مرے ہیں، تو عیسائی صلیب کو بہت متبرک سمجھتے ہیں، گلے میں لٹکاتے ہیں، مکانوں پر بناتے ہیں، قبروں پر صلیب بناتے ہیں، کتابوں پر صلیب بن کا نشان بناتے ہیں. اس لیے کہ صلیب پر مسیح علیہ السلام ہمارا کفارہ بنے ہیں، ہمارے گناہ صلیب پر چڑھ کر معاف کرا دیے ہیں، اس لیے صلیب جو ہے یہ متبرک چیز ہے. مسیح علیہ السلام اس عقیدے کو اگر ختم کریں گے، فرمایا کہ یہ کوئی متبرک نہیں، توڑو اس کو، تو کہیں دنیا میں صلیب رہنے نہیں دی جائے گی. مرزا غلام القادیانی آ کے مر بھی گیا اور ابھی ہزاروں صلیبیں دنیا میں کھڑی ہیں. اس لیے ایک ایک صلیب دلیل ہے کہ مرزا قادیانی جھوٹا مسیح تھا. اس طرح عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر جانے کے بعد عیسائیوں نے خنزیر کو حلال قرار دے دیا. عیسیٰ علیہ السلام اب فرمائیں گے کہ خود ان کو اپنے ہاتھوں سے قتل کرو، اسے نسل کو ختم کر دو. تو اس وقت کوئی خنزیر دنیا میں باقی نہیں رہے گا. لیکن مرزا آ کر مر بھی گیا اور خنزیر ابھی بھی ہزاروں پھرتے ہیں دنیا میں. اس لیے میں قادیانیوں سے کہا کرتا ہوں کہ مسلمانوں سے تم نے کیا مناظرہ کرنا ہے، تم تو خنزیر سے نہیں جیت سکتے. ایک خنزیر اکڑ کے کھڑا ہو جاتا ہے کہ اگر تیرا مسیح سچا ہوتا تو میں دنیا میں نہ ہوتا. اس لیے جتنے ہزار خنزیر ہیں اتنے ہزار دیں گے مسیح کے جھوٹے ہونے کے، مرزے کے جھوٹے ہونے کے. تو ایک ایک صلیب مرزے کو جھوٹا مسیح ثابت کر رہی ہے، ایک ایک خنزیر مرزے کو جھوٹا مسیح ہونا ثابت کر رہا ہے. تو ان کی عادت ہوتی ہے کہ یہ لفظوں کے معنی بدلتے رہتے ہیں. دجال کے معنی کتنے بدلے اس نے؟ پہلے کہتا تھا کہ انہوں نے یہ کیا کہ دجال کے لفظ کو بدلا، کہ اصل میں لفظ دجال نہیں رجال ہے، دال نہیں ہے، رے ہے. اور یہ ایک آدمی نہیں ہوگا، ایک پورا گروہ ہوگا. اب جب پورا گروہ ہوگا تو وہ کن کا گروہ ہے؟ لکھا مولویوں کا گروہ ہے. مولویوں کا گروہ دجال ہے. پھر کہنے لگا کہ عیسائی پادریوں کا گروہ دجال ہے. پھر انہوں نے کہا کہ عیسائی حکومت جو ہے یہ دجال حکومت ہے. اس کی ضرورت کیوں پڑی؟ کہ جب اس سے پوچھا گیا کہ دجال تو مولوی ہے تو دجال کا گدھا کون ہے؟ اب اس نے سوچا کہ گدھا کس کو بناؤں، تو ادھر سے گاڑی آ گئی، یہ ریل گاڑی. اس نے کہا یہ ریل گاڑی دجال کا گدھا ہے. حکومت برطانیہ دجال ہے اور یہ ریل گاڑی جو ہے یہ دجال کا گدھا ہے. لیکن یہ خود لاہور میں مرا اور اس کو گاڑی پر لاد کر قادیہ لے جایا گیا. اپنے گدھے پر سوار ہو گیا نا. اس لیے مولانا ظفر علی خان نے نظم لکھی تھی نا، خرے دجال وہ کیسا
اور جب یہ لاہور وغیرہ آتا تھا تو گاڑی پر سفر کرتا تھا نا. کہتا تھا خرے دجال وہ کیسا کہ جس پر ثانی عیسیٰ وہی شان و وہی شوکت کرایہ دے کے جڑتا. گدا دجال کا اور کرایہ دے کے مسیح چل رہا ہے اس کا. اب دیکھو یہ بھی اس کے جھوٹے ہونے کی نشانی ہے. وہ مر کھپ گیا, اس کے خلیفے بھی مر کھپ گئے, لیکن دجال کا گدا اب بھی قادی اور چناب نگر میں ہیچو کرتا گزرتا ہے. وہاں جاتا, گاڑی جاتی ہے نہیں جاتی, اور وہ جا کر وصل دے کے بتاتی ہے کہ ابھی دجال کا گدا باقی ہے, مسیح نہیں آیا. اگر یہی دجال کا گدا ہے تو اللہ تعالی نے اس کو اپنے ہاتھوں سے ذلیل کیا ہوا ہے. ایک مجھے کہنے لگا وہ منشا مناظرے میں, جب میں نے کہا کہ وہ خنزیر کو قتل کرے گا تو جی خنزیر سے کیا مراد ہے؟ میں نے کہا شاید مرزا قادیانی مراد ہو. پادری برکت مسیح کو اس کی آپس میں لگتی رہتی تھی. تو اس نے اس کو تجزیہ خط لکھا, کیونکہ انجیل میں لکھا ہے کہ 3 خدا ہے نا. ایک خدا تو مسیح کی شکل میں تھا, ایک خدا روح القدس کبوتر کی شکل میں نازل ہوا تھا. تو مرزا اسے لکھتا ہے کہ آج ایک کبوتر میرے ہاتھ آ گیا تھا, میں نے اس کو ذبح کر کے پکا کے اس کا شوربہ پیا, اس کی ہڈیاں چبائی, اور مجھے بڑا لطف آ رہا تھا کہ میں عیسائیوں کے خدا کا شوربہ پی رہا ہوں, عیسائیوں کے خدا کی ہڈیاں چبا رہا ہوں. تو برکت مسیح نے آگے سے جواب لکھا کہ کبوتر کا ذبح کرنا نہ انجیل میں مسیح کے نشانات میں ہے, نہ قرآن میں, نہ حدیث میں. البتہ حدیث میں یہ آتا ہے کہ وہ خنزیروں کو قتل کرے گا. اگر تو خنزیروں کو قتل, کسی خنزیر کو قتل کر کے اس کا شوربہ پیتا اور ہڈیاں چباتا تو میں سمجھتا چلو ایک نشانی پوری ہو گئی ہے. کہتا تو مجھے یہ آپ کہتے ہیں کہ یسل خنزیر سے مراد, خنزیر کا مطلب ہے لیکھ رام ہے, پنڈت لیکھ رام. پنڈت لیکھ رام پشاور میں ہندوؤں کا پنڈت تھا بہت بڑا. اس نے جو براہ رحمدیہ کتاب لکھی وہ چھوٹی سی کتاب ہے, 4 حصے. اس نے اسی کا رد لکھا, تکذیب براہین مرزا کتاب کا نام ہے. مشکات کی ترتیب پر بہت بڑی کتاب ہے, اور مرزے کی زندگی میں اس کا رد لکھا. اس کا اعلان تھا کہ میری کتاب کا کوئی جواب نہیں لکھ سکتا. اس نے اتنی بڑی کتاب تکذیب براہین مرزا کے نام سے لکھ دی اور چھپوا کر مرزے کو بھیج دی. آج تک مرزا یا مرزے کا کوئی امتی اس کتاب کا جواب نہیں لکھ سکا. پھر اس نے دوسری کتاب لکھی جس کا نام ہے کلیات آریہ مسافر. وہ بھی اتنی موٹی کتاب ہے, کلیات آریہ مسافر. اس میں بھی بہت سے اعتراضات اس نے مرزے پر کیے. اس کا جواب بھی آج تک یہ نہیں لکھ سکتے. پھر اس نے جب وہ کتاب آ گئی تو اس کا طریقہ عجیب تھا. نور الدین حکیم جو تھا یہ کشمیر میں راجا کا ملازم تھا. اس نے مرزے کی کتابیں راجا کو دی. تو جب راجا کو پتا چلا کہ وہ دعویٰ کرتا ہے میں مسیح موعود ہوں, تو اس نے کہا کہ اگر وہ مسیح ہے تو مردہ زندہ کر کے دکھائے, میں مان لوں گا وہ مسیح ہے. راجا نے کہا. راجا نے اس کی تحریر مرزا کے پاس بھیج دی. مرنے کی پیش گوئیاں کرتا ہوں کہ فلاں مر جائے گا, فلاں مر جائے گا. تو اس لیے یہ الٹا مسیح تھا نا, وہ مردوں کو زندہ کرتا تھا, یہ زندوں کو مارنے کے لیے آتا تھا. اس لیے صحیح حیات کا مشہور شعر ہے نا, کسی دریا میں آئی تو گیانی ہے, مرزا کے میری تے نبوت کی نشانی ہے. دریا میں تو گیانی آگے تجھے میں نبی ہوں, مجھے مارنی سے گیانی آ گئی. کسی دریا میں چاہی تو گیانی ہے, مرزا کے میری تے نبوت کی نشانی ہے. کسی جے مخالفتی گاں مجھ موئی ہے, محمود آ کے میرے تے پیو دی پیش گوئی ہے. کسی مخالف کی گائے مر گئی, بھینس مر گئی,
مرزا میرے خواب میں کہتا کہ میرے ابا کی پیش ہوئی تھی کہ پھر آگے بحث مر جائے گی. اگر پیش بھی نہ کرتا تو شاید مرتی نہ بحث اس کی. تو اس لیے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس کو ذلیل کیا. اس کی ساری پیشگوئیاں بھی غلط ہوئی جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا. اب پنڈت لیکھ رام نے کتاب لکھی. اب کتاب کا جواب اس کو نہیں آتا تھا تو اس نے یہ کہا کہ پنڈت لیکھ رام جو ہے یہ مجھ سے 1 سال کے لیے یہاں آ کر رہے اور سال کا خرچہ بھی جمع کرایا میرے پاس کھانے پینے کا. اگر 1 سال کے اندر میرے ہاتھ پر کوئی معجزہ ظاہر نہ ہوا تو پھر میں 2 سال کا خرچہ بھی واپس کروں گا, اپنا جھوٹا ہونا بھی مان لوں گا. اس نے 1 سال کا خرچہ بینک میں جمع کرا کے رسید اس کو بھیج دی اور کہا کہ تو بھی 2 سال کا خرچہ بینک میں جمع کرا کے رسید مجھے بھیج دے اور پھر میں قادیہ میں آ جاتا ہوں, وہاں بیٹھوں گا سال بھر, دیکھوں گا تو کیا معجزہ دکھاتا ہے. لیکن اس نے خرچہ جمع نہیں کرایا. وہ پھر آ گیا کراچی میں پہنچ گیا, کراچی میں قادیہ میں پہنچ گیا. اب وہ ہر چوک میں تقریر کرتا مرزا کے خلاف, ہر چوک میں تقریر کرتا. آخر مرزا قادیانی نے پیشگوئی کی کہ کیونکہ بہت گستاخیاں کرنے لگ گیا ہے لیکھ رام, اس لیے یہ 3 سال کے اندر اندر اللہ کی طرف سے خار کے آت عذاب نازل ہوگا جس سے یہ مر جائے گا. پنڈت لیکھ رام نے اس کے جواب میں کتاب لکھی. پھر اس نے لکھا کہ مرزا قادیانی حیضے کو خدا کا عذاب سمجھتا ہے. مجھے یہ الہام ہوا ہے کہ مرزا قادیانی خدا کے عذاب میں پکڑا جائے گا اور حیضے میں مرے گا. یہ لیکھ رام کی پیشگوئی تھی. اب اس کی پیشگوئی تو پوری نہیں ہوئی. لیکھ رام پر کوئی خارقیات عذاب نازل نہیں ہوا, لیکن یہ واقعتاً حیضے سے مرا. اب قادیانی کہتے ہیں کہ نہیں حیضے سے نہیں مرا, صرف قے آتی تھی, دست آتے تھے, حیضہ نہیں تھا. قے آتی تھی, دست آتے تھے, حیضہ نہیں تھا. اس لیے میں بات کی تھی مہر لگا دیا ہے حیضے سے پھر بھی نہیں مانتے. میں نے کوشش شروع کی کہ ملنی چاہیے. میں نے کہا اگر یہ پہلے نکل گئی بات تو پھر تو وہ نہیں دیں گے. اس لیے پھر میں نے اس کی لڑکی کو ٹیوشن پڑھانی شروع کی. آخر میں پڑھتی تھی وہ. تو میں ایک مسلمان لڑکی کو ٹیوشن پڑھاتا تھا, وہ اول آتی تھی تو استانیہ کہتی تھی کہ جہاں سے یہ پڑھتی تم بھی وہاں پڑھا کر. اب وہ کوشش بہت کرتی تھی کہ ہمیں پڑھائے, لیکن میں سواری پڑھنے قادیانی کو ٹیوشن پڑھاؤں. آ کر مجھے جب پتا چلا کہ یہ کتاب وہاں اس کے پاس ہے ان کے گھر میں, ایک انوار خلافت وہ نہیں دیتے, یہ بھی ان کے گھر تھی. تو پھر میں نے اسے کہا کہ ٹھیک ہے وہ یہاں آ کر مسلمان لڑکی کے ساتھ بیٹھ کر پڑھ لیا کرے. تو وہ یہ ہوگا کہ پہلے وہ مسلمان لڑکی اس کا بھائی بھی میں تھا, وہ دونوں پڑھتے تھے کہ چلو وہ بھائی کو الگ پڑھا دیا کروں گا, تم دونوں بیٹھ کر آج پڑھ لیا کرو. تو یہاں پڑھنا شروع کرتا. اب وہ کوئی پڑھنے آنے لگی تو اس سے کتابیں وغیرہ کو میں نے پوچھنے لگا, کہا کہ میں تلاش کروں گی, پتا کروں گی. آ کر وہ 1 مہینے کے اندر اندر وہ 3 کتابیں لے آئی. پھر میں نے اسے جواب دے دیا کہ چونکہ اس کے بھائی کو بھی پڑھانا ہوتا ہے, میرے پاس بہت کم ہوتا ہے, اس لیے دونوں بہن بھائی اکٹھے بیٹھ کر پڑھ لیتے ہیں اور زیادہ وقت میرے پاس نہیں ہے. تو اس طرح سے میں نے وہ کتاب حاصل کی تھی. لیکن وہ جس طرح حاصل کی تھی ویسے ہی چلی گئی. مولانا بشیر احمد صاحب مسعودی رحمۃ اللہ علیہ اگر لاہوری کے خلفاء میں سے تھے, وہ تشریف لائے. میں نے بڑی خوشی سے کتابیں دکھائی حضرت کہ یہ 3 کتابیں جو مل رہی کسی کو نہیں دیتے, یہ میں نے اس طرح لی ہے. میں بہت اچھا کیا تم نے. تو تینوں اٹھا کر اپنے بیگ میں رکھ لیا. اب میں کچھ کہہ نہیں سکتا تھا.
ایک حجیت المہدی تھی، ایک انوار خلافت تھی، اور ایک حیات ناصر تھی۔ خیر پھر حجیت المہدی کے لیے میں نے شہر میں پتہ چلا، وہاں ایک لڑکی کو ٹیوشن پڑھانی شروع کی۔ تو جیسے ان کی عادت ہوتی ہے، کیونکہ وہ ایک دو بچیوں میں تو سکول میں تو شہرت تھی کہ ایک ماسٹر ٹیوشن پڑھاتا ہے، تو میں نے پڑھانا شروع کر دیا۔ اب وہ مجھے پورے سالہ دیتی، میں لے جاتا۔ پھر مجھے پوچھیں گے کہ آپ ہماری کتابیں پڑھ لیتے ہیں؟ میں بہت شوق سے پڑھتا ہوں۔ میں نے کہا اصل بات یہ ہے کہ پہلے اس کی سیرت پڑھنی چاہیے جو آپ کا نبی تھا، تاکہ پتہ چلے وہ کس کریکٹر کیسا آدمی تھا۔ کہ ہاں یہ تو پہلے پڑھنی چاہیے، میں سیرت پر کتابیں تلاش کروں گی۔ اچھا، اس نے اگلے دن مجھے سیرت مسیح بہت چھوٹی سی تھی، ایک وہ سے رکھی ہوئی تلاش کر کے، اور ایک اور تھی چھوٹا سا رسالہ جیسے کہ سیرت پر، وہ دونوں چھوٹے رسالے ہیں، وہ میرے پاس پہلے بھی تھے۔ میں نے کہا بڑی کتاب ہو نا، بڑی۔ کہتی بڑی کا اگر آپ کو نام یاد ہو تو مجھے بتا دیں، پھر میں تلاش کروں گی۔ تو اس کا نام ہے سیرت المہدی، اور 3 جلدوں میں ہے۔ ٹھیک ہے، اس نے مجھے کہا کہ سیرت المہدی تو نہیں ملی، لیکن میری بہن، بڑی بہن رب کاج میں پڑھتی ہے، اس کو میں نے خط لکھ دیا ہے کہ میرے استاد ہیں اور ان کو حضرت کی سیرت کے مطالعے کا بہت زیادہ شوق ہے، اور سیرت المہدی کی وہ بہت تلاش میں ہے، جہاں سے بھی ملے، چوری اٹھانی پڑے تو مجھے بھیجو، اور 3 دن ملے تو بھیجو۔ وہ 10-12 دن کے بعد کتاب آ گئی، اس نے مجھے 3 جلدیں دے دی۔ یعنی کتاب آ گئی ہے، کہتی ہے کہ یہاں کسی دکان پر یہ کتاب دستیاب نہیں ہے، میں نے ایک سہیلی کے گھر سے چوری اٹھائی ہے، لیکن تو اپنے استاد کو دے دے، ان سے میں نمٹ دوں گی، پیسے دے دوں گی ان کو۔ بس وہ کتاب پھر مجھے مل گئی، اگلے دن میں پڑھانے نہیں گیا۔ 5 دن گزر گئے، اس کی والدہ آئی، اس کا والدہ سکول میرے پاس کیا پڑھ لیا تھا۔ میں تو گاؤں میں رہتا ہوں اور دیر ہو جاتی مجھے، اس لیے میرے پاس وقت نہیں ہوتا کہ نہیں دیکھو 2-3 مہینے اور پڑھا دو، امتحان آنے والا ہے۔ میرے پاس وقت نہیں ہوتا، میرا مقصد میں نے کہا دل میں برا ہو گیا ہے۔ ایک بہت پرانی بائبل تھی، اس کے لیے میں نے عیسائی پادری کے لڑکے کو ٹکٹ بلائی تھی، تو میں نے دیکھ لی اس کے پاس کے رکھی ہوئی ہے۔ وہ جو گرجا ان کا ہوتا ہے نا، اس میں ٹیبل میز ہوتا ہے، اس پر وہ تبرک کے لیے عام طور پر پرانا نسخہ رکھتے بائبل۔ اب میں وہاں جاتا رہتا تھا تو میں نے دیکھا کہ نسخہ رکھا ہوا ہے۔ اب میرے دل میں یہ کبھی کبھی آتا کہ یہ مجھے کہے کہ ٹیوشن پڑھا دیا کرو۔ امتحان قریب آ گیا، 2 مہینے رہ گئے، مجھے اس نے کہا مجھے صاحب میری بچی میٹرک میں پڑھتی ہے، اگر آپ ٹیوشن پڑھا دیں 2 مہینے، ٹھیک ہے پڑھا دیں گے، کوئی بھی بات ہے۔ میں نے ٹیوشن پڑھانی شروع کر دی۔ خیر اسے میں نے کہا کہ بھائی بائبل ہے وہ دے دیے، تلاش کرتی رہی، 1857 کی بائبل ہے چھپی ہوئی، اسے نہیں ملی، کہتی جی وہ نہیں ہے۔ میں نے کہا ہے تو صحیح، تجھے ابا نے روک دیا ہوگا؟ کہتے نہیں، میں نے ابا کو تھوڑا بتایا کہ میں بائبل تلاش کر رہی ہوں۔ لیکن بتا میں دیتا ہوں، تو اٹھا کر میرا کام ہے بتایا کہاں ہے۔ میں نے کہا وہ جو ٹیبل ہے نا وہاں غلاف میں ہے، وہ تو اتنی بڑی کتاب اور اٹھا کے وہاں سے غلاف میں بند کر دینا، اور وہ کتاب مجھے لا دی۔ میں دل گیا، اس نے بائبل یہ بائبل ہے، ٹھیک ہے، اگلے دن میں پڑھانے نہیں گیا پھر اس وہ پادری بیچارہ 2-3 دن میرے پاس آیا کہ دیکھو جی وہ شروع ہوا تھا، بچی بہت خوش تھی، وہ آپ مہینہ 1.5 لگا دیں۔ میں نے کہا تجھے پتا ہے کہ مجھے تو مطالعے کا شوق ہے، مجھے کوئی کتاب نہیں مل جائے نا
تو مجھے تو کوئی اچھا نہیں لگتا، خود اپنی بیوی اچھی لگتی. میں نے کہا تو کہتا ٹیوشن پڑھا دے آگے. مجھے ایک دو کتابیں نہیں مل گئی، میں وہ پڑھ رہا ہوں آج کل. اسے نہیں پتا کون سی کتاب نہیں ملی ہے. بس پھر میں نے اس کو پڑھانا بند کر دیا. تو اس طرح میں نے کچھ نایاب چیزیں اکٹھی کی تھی. ایک میرا دوست تھا، وہ بھی اسکول کی ٹیوشن پڑھاتا تھا. ایک بائبل مجھے اس نے لا کے دی، اسی طرح کسی عیسائی کو ٹیوشن پڑھائی، اور میں اس سے کہا کہ مجھے بائبل کا بڑا شوق ہے. تو دوسرے وہ مجھے لا کر دی، کیونکہ یہ پرانی کتابیں تو بالکل نہیں دیتے نا، بالکل چھپا جاتی ہیں. ایک ماسٹر نے مجھے دی تھی. وہ اسکول ٹیچر تھا ہمارے ساتھ، اور ان کا مناظر بھی تھا، مبلغ بھی تھا. مجھے کہنے لگا بیٹھے بیٹھے باتوں میں کہ یہ مولوی صاحب اکثر جھوٹ بولتے رہتے ہیں کہ عیسائی بائبل میں تحریف کر دیتے ہیں، بدل دیتے ہیں. آپ کا بھی ایسا ہی غلط خیال ہے. کبھی میرے پاس نیا ایڈیشن تو بائبل کے ہے، تو کوئی پرانا ملے تو پھر تقابل سے پتہ چلے گا نا کہ اب میں کچھ کیسے کہہ سکتا ہوں کہ میرے پاس 1922 کی آکسفورڈ کی انگلش کی بائبل موجود ہے. ٹھیک ہے، وہ مجھے دکھائے تو میں دیکھوں گا اسے. ٹھیک ہے، آپ چلیں میرے ساتھ. چلا گیا کہ ٹھنڈا پیے گرم، میں نے کہا ٹھنڈا نہ گرم نہیں تو بائبل چاہیے. تو وہ بائبل لے آیا. میں نے جلدی سے جو 5-7 مقامات مجھے زبانی یاد تھے وہ تو نکال کر دیکھے، تو باقی وہ بدلے ہوئے تو اس میں اور تھا، نہیں میں اور تھا. میں نے کہا یہ میں لے جاتا ہوں مطالعہ کرنے. خواجی لے جائے. 5-7 دن بعد میں نے کہا کہ یہ آپ بائبل دیکھ رہے ہیں؟ میں دیکھ رہا ہوں. کیا ہے؟ میں نے کہا بہت اچھی کتاب ہے. پھر میں نے کہا کہ اگر میں آپ کو نئی بائبل دے دوں، نئی، یہ آپ مجھے دے دیں. آپ رکھنا چاہتے، میرے پاس تو کئی بائبلیں. بہت اچھا. پھر اگر آپ نے لینی ہے تو میں نئی لے دوں گا. کہ کوئی فرق تو نہیں نکل رہا نا. میں ابھی دیکھ رہا ہوں، ابھی تک تو کوئی نہیں نکلا. میں نے کہا اب تو مطالعہ کر رہا ہوں، پورے پڑھیں گے پھر پتہ چلے گا نا. اب وہ بڑا خوش. مہینے بعد چونکہ سارے برانچوں کی اور میٹنگ ہوتی تھی ہائی اسکول میں. اب وہ وہاں بیٹھا ہے، 2-3 ماسٹر بیٹھے ہیں. دیکھو کوئی امین صاحب سے پوچھ لو، کوئی تبدیلی نہیں ہوئی بائبل میں. وہاں بیٹھتا ہے، کوئی امین صاحب سے پوچھ لو، کوئی تبدیلی نہیں بائبل میں. وہ آج کل پرانی بائبل کا مطالعہ کر رہے ہیں. اب میں بائبل لے کے گیا ہوا تھا، نئی بھی پرانی بھی. جب فارغ ہوئے کام سے سارے بیٹھ گئے. اب وہ بڑے فخر سے کہنے لگا، لو بھائی یہ عام طور پر مولوی کہتے ہیں کہ بائبل جو ہے بدل چکی ہے. اب مولانا امین صاحب کے پاس پرانی بائبل بھی ہے اور نئی بھی ہے. کوئی تبدیلی ہوئی ہے مولانا؟ آپ ہی ان کو سمجھائیں. پرانی بائبل آپ کے پاس ہے، نئی بھی ہے، آپ کے اندر دونوں پڑھی ہے نا؟ میں نے کہا دونوں پڑھی ہے. کوئی تبدیلی ہوئی ہے؟ میں نے کہا جس دن سے میں نے دونوں کا مظاہرہ شروع کیا مجھے ساری رات نیند نہیں آتی. کہ کیوں؟ میں نے کہا بائبل روتی ہے ساری رات کہ مرض بے گان گاں ہرگز نہ عالم کے بابن ہر سے کردہ آشنا کر. کہ مجھے اٹو دہش ختم نہیں کر سکا تھا، مخت نسل نے جلا دیے نسخے مجھے ختم نہیں کر سکتا تھا. میرے ماننے والے جو مجھ پر ظلم کیے ہیں نا، مجھے تبدیل کیا ہے. اس سے میں بہت تنگ ہوں. کون سی جگہ بدلی ہے؟ میں نے 7-8 مقابلے کہا کے رکھ دیے، نئی نہیں پرانی. بڑا پریشان. کہتا یہ بائبل مجھے دے دے میری. میں نے کہا تو نے وعدہ کیا تھا کہ واپس نہیں دے دی. میرے پاس ہے، لے لیجیے آپ مجھے دے دیں. بالکل نہیں دوں گا. ایک بائبل اس طرح دی تھی. اور اگر بن فرض لے بھی جاتا اٹھا کے تو پھر بھی دوسرا دیکھا تو میرے پاس تھا نا. میری بیٹی اسکول میں اس کی بیوی کے پاس پڑھتی، اس کی بیوی میں شادی تھی نا، تو اس کے ذریعے میں نے کئی کتابیں منگوا لی تھی. مجھے بہت شوق ہے اہل کتاب کی کتابیں پڑھنے کا. اہل کتاب میں سے جوڑی نہیں کہتا تھا.
اہل کتاب کی کتابوں کا بڑا شوق ہے. اس نے مجھے تباری کے بائبل لا کے دی اور کئی کتابیں اس نے منگوائی تھی. بہرحال ان سے طرف سے اس طرح کی مجھے کتابیں ملی. تو یہ حیات ناصر میں بالکل لکھا ہے کہ مجھے وبائی ہیضہ ہو گیا ہے اور مرزا قادیانی اسی خدا کے عذاب میں پکڑا گیا اور وبائی ہیضے میں مرا ہے. اب اتنی بات تو یہاں صاف ہو گئی کہ مسیح علیہ السلام قیامت کے قریب نازل ہو گئے. ایک بات یاد آئی, مناظرے میں مجھے وہ کہنے لگا کہ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنُنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ, یہ صیغہ عموم کا ہے. اور مسیح کے نزول سے پہلے جو یہ ہزاروں اہل کتاب کر رہے ہیں, یہ تو مسیح پر ایمان نہیں لائے نا, تو پھر تو یہ بات قرآن کی پوری نہیں ہو رہی. میں نے کہا تمہیں بات سمجھنے کا سلیقہ ہے ہی نہیں. ہم وہاں کالج میں بیٹھے تھے ایک میں نے کہا یہ پروفیسر صاحب بیٹھے وہ عیسائی تھا. میں نے کہا اگر یہ کہے کہ دعا کرو سب اللہ مجھے بیٹا دے, تو جس طرح مجھے بیٹا ہوگا اللہ پیدا ہوگا میرے ہاں, میں پورے سٹاف کی دعوت کروں گا, پورے سٹاف کی دعوت کروں گا. اب اس دعا کے 20 سال بعد بیٹا پیدا ہو تو اس دن جو سٹاف ہوگا نا اس کی دعوت مراد ہوگی. کوئی بھی اس کا مطلب یہ نہیں سمجھے گا کہ آج اس نے یہ کہا ہے تو آج کے بعد اس سٹاف میں سے نہ کوئی مرے نہ نیا آئے, نہ کوئی ریٹائر ہو, نہ یہاں سے تبادلہ ہو کر جائے. اب یہی 20 سال کے لیے ریزرو ہو گئے. جس دن وہ پیدا ہوگا ان ہی کی دعوت ہوگی. اگر کوئی ان میں سے چلا گیا تو وہ اس کی بات کے خلاف ہوگا. اس طرح ایک زمانہ ایسا آئے گا جب مسیح نازل ہوں گے اہل کتاب میں, اس وقت سارے مسیح وہی اہل کتاب ایمان لائیں گے. یہ نہیں کہ جو اب مر رہے ہیں وہ اس پیشگوئی کے خلاف ہے. یہ میں نے مثال دی, پھر وہ خاموش ہو گئے. اب کہنے لگا کہ وہ کب آئیں گے. میں نے کہا اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت میں دیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذْ قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ وَقَالُوا آلِهَةٌ خَيْرٌ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَاصِمُونَ إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُم مَّلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ هَٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ. یہ پہلی آیتیں صرف اس لیے ذکر کی ہے کہ یہاں ابن مریم کا ذکر ہے اور ساری ضمیر ابن مریم ہی کی طرف جا رہی ہے. آخر میں ہے وَإِنَّهُ, بے شک وہ مسیح ابن مریم لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ, وہ قیامت کی نشانی ہے. تو پتہ چلا کہ جب قیامت کی نشانیاں شروع ہو جائیں گی تو ان نشانیوں میں بھی ایک نزول مسیح علیہ السلام بھی ہے, اس لیے وہ قیامت کے قریب نازل ہوں گے. فرمایا فَتَمْنَ هَٰذَا صِرَاطٌ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا, اس بات میں شک کرنے کی گنجائش نہیں. جو شک کرتا ہے وہ قرآن کا دشمن ہے, منکر ہے. اور فرمایا هَٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ, یہی حیات مسیح کا عقیدہ ماننا, یہی صراط مستقیم ہے. اور فرمایا وَلَا يَصُدَّنَكُمُ الشَّيْطَانُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ, تمہیں کوئی شیطان یہ نہ کہہ دے مسیح فوت ہو گیا ہے, کیونکہ شیطان جو ہے یہ کھلا دشمن ہے انسان کا. اس لیے پتہ چلا کہ حیات مسیح کے عقیدے کا انکار شیطان کرواتا ہے, جو کھلا دشمن ہے. اس لیے حیات مسیح کے عقیدے کا منکر شیطان ہے. تو میں نے کہا اس سے پتہ چلا کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب آئیں گے. دوسری جگہ بھی بہت سی آیتیں ایسی ہیں وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ. یہاں بھی مفسر نے لکھا ہے کہ مقربین مسیح کی صفت میں آیا ہے یا پھر فرشتوں کی صفت میں آیا ہے, ملائکۃ المقرب. تو اس سے بھی پتہ چلا
کہ مسیح میں کچھ فرشتوں والی خاصیتیں بھی نفخ جبریلی کی طرف سے موجود ہے، اس لیے ان کو اللہ تعالیٰ ایسی جگہ رکھے گا جہاں فرشتے رہتے ہیں۔ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ اس آیت سے بھی حیات مسیح پر علماء نے استدلال کیا ہے، کیونکہ یہاں مسیح علیہ السلام کے دو زبانوں میں باتیں کرنے کا ذکر ہے، فی المہد و کہلا۔ اب مہد میں تو آپ نے باتیں کی، انی عبداللہ آتانی الکتاب، اور کہل کا زمانہ کہتے ہیں ادھیڑ عمر کا زمانہ، آدھ بڑ جس کو پنجابی میں کہتے ہیں، تو یہ 40 سال کے بعد شروع ہوتا ہے زمانہ کہا کہولت کا۔ اب مسیح علیہ السلام 33 سال کی عمر میں اس دنیا سے اٹھا لیے گئے، اس کے بعد وہ آسمانوں پر ہے، تو کالن تب ہی صحیح ہو سکتا ہے کہ وہ دوبارہ اس دنیا میں آئے اور پھر اس دنیا میں اللہ کے احکام لوگوں کو سنائے، دنیا کے لوگوں سے باتیں کرے۔ تو اس لیے مسیح علیہ السلام کا بعد میں بات کرنا بھی ایک موزانہ بات تھی، اور کہولت میں اتنی عمر کے بعد آ کر پھر باتیں کر رہے ہیں، تو یہ بھی ایک موزانہ بات ہوگی۔ تو اس لیے کال میں جو باتیں مسیح علیہ السلام نے وہ کرنی ہے، وہ آئندہ آ کر کرنی ہے۔ قالت ربی اللہ یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر قال کذلک اللہ یفعل ما یشاء اذا قضى امرا فانما یقول له کن فیکون یعلمہ الکتاب والحکمہ والتوراۃ والانجیل۔ قرآن پاک میں جہاں بھی تورات اور انجیل کے ساتھ کتاب اور حکمت کا ذکر آیا ہے تو اس سے بال اتفاق کتاب اور سنت مراد ہے۔ اب مسیح علیہ السلام پہلی زندگی میں تورات انجیل تو جانتے تھے، لیکن کتاب و سنت سے تک کبھی دنیا میں آئی ہی نہیں تھی۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مسیح علیہ السلام کو جس طرح تورات اور انجیل کی تعلیم دی جائے گی، اس طرح کتاب و سنت کی تعلیم بھی دی جائے گی۔ تو یہ بھی صحیح ہو سکتا ہے کہ کتاب و سنت کے زمانے میں مسیح علیہ السلام دنیا میں پھر آئے اور وہ کتاب و سنت کی تعلیم جو ہے ان کو ہو، اور اسی کے مطابق وہ اپنی زندگی گزارے۔ اب پہلے 33 سال زندگی کے وہ تورات اور انجیل کے مطابق گزار کر گئے ہیں، اب آنے کے بعد 40 سال وہ کتاب و سنت کے مطابق گزاریں گے۔ تو جب ان کا آنا اگر مانا نہ جائے تو پھر قرآن پاک کی یہ آیت جو ہے یہ صحیح ثابت نہیں ہوگی۔ اب جو قادیانی دھوکہ دیتے ہیں جس آیت سے متوفی کا، اس کا ترجمہ بھی عرض کر دوں، کہتے فلما احس عیسیٰ منہم الکفر، کہ جب عیسیٰ علیہ السلام نے محسوس کیا کہ اب یہ بالکل کفر پر اتر آئے ہیں اور مجھے شہید کر دیں گے۔ سب مفسرین نے یہاں کفر کا آگے لکھا ہے قتل، کہ اب یہ مجھے شہید کرنا چاہتے ہیں۔ فلما احس عیسیٰ منہم الکفر قال من انصاری الی اللہ۔ اب عیسیٰ صاحب نے کہا کہ کون اللہ کے لیے میری مدد کرے گا؟ قال حواریون نحن انصار اللہ۔ اب حواریوں نے کہا کہ ہم مدد کریں گے اللہ کے دین کی۔ اب اس وقت آمنا باللہ واشہد بأننا مسلمون، ہم ایمان لائے اللہ پر، آپ گواہ ہیں کہ ہم فرمان بردار ہیں۔ ربنا اننا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اب انہوں نے بھی خفیہ تدبیر شروع کر دی مسیح کو شہید کرنے کی، اور اللہ نے بھی خفیہ تدبیر شروع کر دی مسیح کو بچانے کی۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، اگرچہ لفظ مکر صحیح غلط معنوں میں استعمال نہیں ہوتا، اس لیے اس طرف نسبت اللہ کی طرف جو کی گئی ہے اس کو صنعت مشاغلت کہتے ہیں۔ جیسے کہتے ہیں برائی کا نتیجہ برائی، تو جو نتیجہ ہوتا ہے وہ اصل میں برائی نہیں ہوتا، وہ تو نتیجہ ہوتا ہے، لیکن صنعت مشاغلت کی بنا پر اس کو بھی برائی کہہ دیا جاتا ہے۔ تو اصل میں بری تدبیر تو ان کی تھی، لیکن چونکہ اللہ نے ان کی بری تدبیر ان پر ہی پلٹ دی، اس لیے اس پلٹنے کو بھی شرط مشاغلت کی بنا پر مکر کہہ دیا گیا ہے۔ تو مکروا ومکر اللہ،
ان نے بھی اپنی تدبیر شروع کی اور اللہ نے بھی تدبیر شروع کر دی. واللہ خیر الماکرین، اللہ تعالیٰ بہترین تدبیر کرنے والے ہیں. اب ان کی تدبیر میں 4 باتیں تھیں. اچھی طرح آیت کا مطلب سمجھے. 4 باتیں. پہلی بات یہ کہ مسیح کو گرفتار کرنا ہے. دوسری بات یہ کہ مسیح کو صلیب پر مارنا ہے. پھر صلیب پر مارنے کے بعد ان کے جسم کو خوب ذلیل کرنا ہے، ٹکڑے ٹکڑے کرنا ہے. اور ان تینوں سے اصل مقصد یہ تھا کہ مسیح کا نام ہی دنیا سے مٹ جائے، آپ کا کوئی نام لینے والا ہی باقی نہ رہے. یہ 4 تدبیریں تھیں یہودیوں کی. پہلی تدبیر کیا تھی؟ مسیح کو گرفتار کرنا. دوسرا سولی پر چڑھانا. تیسرا پھر جسم کو چھید چھید کے خراب کرنا. اور چوتھا آپ کے نام لیواؤں، آپ کا نام دنیا سے مٹ جائے، کوئی آپ کا نام لینے والا دنیا میں باقی نہ رہے. اب اللہ تعالیٰ نے وعدے میں 4 باتیں بیان فرمائی. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَىٰ، جب کہا اللہ نے اے عیسیٰ اِنِّي مُتَوَفِّيكَ. پہلی تدبیر کا جواب کہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں گرفتار کرے، تجھے گرفتار کرے، میں تجھے اپنے قبضے میں لے لوں گا. اس کے بعد کیا ہوا؟ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. اب انہوں نے بھی خفیہ تدبیر شروع کر دی مسیح کو شہید کرنے کی، اور اللہ نے بھی خفیہ تدبیر شروع کر دی مسیح کو بچانے کی. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ. اگرچہ لفظ مکر صحیح غلط معنوں میں استعمال نہیں ہوتا، اس لیے اس طرف نسبت اللہ کی طرف جو کی گئی ہے اس کو صنعت مشاغلت کہتے ہیں. جیسے کہتے ہیں برائی کا نتیجہ برائی. تو جو نتیجہ ہوتا ہے وہ اصل میں برائی نہیں ہوتا، وہ تو نتیجہ ہوتا ہے، لیکن صنعت مشاغلت کی بنا پر اس کو بھی برائی کہہ دیا جاتا ہے. تو اصل میں بری تدبیر تو ان کی تھی، لیکن چونکہ اللہ نے ان کی بری تدبیر ان پر ہی پلٹ دی، اس لیے اس پلٹنے کو بھی صنعت مشاغلت بنا پر مکر کہہ دیا گیا ہے. تو مکروا ومکر اللہ، ان نے بھی اپنی تدبیر شروع کی اور اللہ نے بھی تدبیر شروع کر دی. واللہ خیر الماکرین، اللہ تعالیٰ بہترین تدبیر کرنے والے ہیں. اب ان کی تدبیر میں 4 باتیں تھیں. اچھی طرح آیت کا مطلب سمجھے. 4 باتیں. پہلی بات یہ کہ مسیح کو گرفتار کرنا ہے. دوسری بات یہ کہ مسیح کو صلیب پر مارنا ہے. پھر صلیب پر مارنے کے بعد ان کے جسم کو خوب ذلیل کرنا ہے، ٹکڑے ٹکڑے کرنا ہے. اور ان تینوں سے اصل مقصد یہ تھا کہ مسیح کا نام ہی دنیا سے مٹ جائے، آپ کا کوئی نام لینے والا ہی باقی نہ رہے. یہ 4 تدبیریں تھیں یہودیوں کی. پہلی تدبیر کیا تھی؟ مسیح کو گرفتار کرنا. دوسرا سولی پر چڑھانا. تیسرا پھر جسم کو چھید چھید کے خراب کرنا. اور چوتھا آپ کے نام لیواؤں، آپ کا نام دنیا سے مٹ جائے، کوئی آپ کا نام لینے والا دنیا میں باقی نہ رہے. اب اللہ تعالیٰ نے وعدے میں 4 باتیں بیان فرمائی. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَىٰ، جب کہا اللہ نے اے عیسیٰ اِنِّي مُتَوَفِّيكَ. پہلی تدبیر کا جواب کہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں گرفتار کرے، تجھے گرفتار کرے، میں تجھے اپنے قبضے میں لے لوں گا، یہ تجھے گرفتار نہیں کر سکیں گے. تو پہلی تدبیر یہ تھی نا گرفتار کرنا. اللہ نے اِنِّي مُتَوَفِّيكَ کہ یہ گرفتار کرنا چاہتے ہیں، یہ گرفتاری پر بالکل قادر نہیں ہوں گے. یہ جب گرفتار کرنے کے چلیں گے میں پہلے ہی تمہیں اپنے قبضے میں لے لوں گا. تو پہلی تدبیر کے مقابلے میں یہ تدبیر تھی. پھر گرفتار کرنے کے بعد دوسری تدبیر کیا تھی؟ یہ تجھے پھانسی پر چڑھنا چاہتے ہیں، وَرَافِعُكَ إِلَيَّ، میں اپنے پاس اٹھا لوں گا. دوسری تدبیر کے مقابلے میں اللہ کی تدبیر کیا تھی؟ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ. پھر یہ پھانسی پر تیرے جسم کو چھید کے ذلیل کرنا چاہتے تھے. وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، میں ان کے گندے ہاتھوں سے ایسا پاک رکھوں گا تیرے جسم کو کہ پہنچ نہیں سکیں گے وہاں. اور پھر یہ چاہتے ہیں
کہ عیسیٰ علیہ السلام کا نام ہی دنیا سے مٹ جائے، ان کا نام لیوا کوئی باقی نہ رہے. لیکن میری تصویر کیا ہے؟ وَجَعَلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا، ہمیشہ تیرے نام لینے والے کو ان پر میں غالب رکھوں گا. اب دیکھیے یہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا، ان کی چاروں تدبیروں کے مقابلے میں یہ چاروں تدبیریں اللہ نے بیان فرما دی. اب مرزا کیا کہتا ہے؟ مرزا کہتا ہے وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَىٰ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ، تسلی دے رہے ہیں کہ عیسیٰ تسلی رکھو، یہ نہیں ماریں گے، میں ماروں گا تمہیں. اب مارنا تو تدبیر تھی نا یہودیوں کی کہ معاذ اللہ کتی چورا نہ رہ گئی. کتی اللہ تعالیٰ تسلی دے رہا ہے کہ یہ کیا ماریں گے، میں ماروں گا تجھے، تو یہ تسلی ہے. اب مرزا کہتا ہے کہ اس کا معنی موت ہے، تو پھر یہ بنے گا کہ یہودیوں کی جو تدبیر ہے کہ تجھے ماروں گا، میں بھی ان کے ساتھ مل کر تدبیر دوں، اس لیے یہودیوں کے ساتھ میں مل کر تجھے مار دوں گا. اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک. اب آگے کہتا وہ رافعک الیہ، اور تجھے عزت کی موت دوں گا. یہ وہ ترجمہ کرتا ہے مرزا قادیانی. تو جب پہلے اس لعنت کی موت مان لی شروع پر چلنا تو عزت کی موت کہاں رہی؟ وہ مطہرک من الذین کفروا، کہ 600-700 سال بعد عیسیٰ علیہ السلام آ کر پھر آپ کی پاک دامنی بیان کریں گے کہ مریم صدیقہ پاک تھی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مریم کی پاک دامنی 700 سال بعد کرنا ہے. وَجَعَلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور واقعہ سلیم کے 30 سال بعد عیسائی جو تھے وہ یہودیوں پر غالب آ گئے. اب دیکھو ترتیب اس نے خود توڑ دی کہ مطہروں کو میرے کافروں 700 سال بعد، اور جعل الذین تبو کا فوق کافر 30 سال بعد. حالانکہ قرآن میں وہ بات بھی ہے. تو جو مطلب یہ بیان کر رہا ہے وہ بالکل غلط ہے. وہ اللہ کی تصویر کامیاب نہیں ہوئی، پھر یہودیوں کی تصویر کامیاب ہوگی نا. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَىٰ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ، اے عیسیٰ میں ماروں گا تجھے. وَرَافِعُكَ إِلَيَّ، اور کشمیر کی بلند پہاڑیوں پر پہنچا دوں گا. وہاں سے بھاگ کر کشمیر کھاتے چلے گئے نا. وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو جو مطلب مرزا بیان کرتا ہے یہ بالکل غلط ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بھی بالکل واضح طور پر مسیح کے رفع آسمانی کا ذکر فرمایا. اب جتنے بھی نئے باطل فرقے نکلتے ہیں نا، یہ پورے مسئلے میں سے کوئی جگہ دیکھتے ہیں کہ وہاں اختلاف ہونا، پھر اس پر شور مچا کر کہتے ہیں یہ مسئلہ اجماعی نہیں اختلافی ہے. اجماعی نہیں اختلافی ہے. اب انہوں نے دیکھا کہ توفی کے معنی میں محسن نے 3 قول ذکر کیے. موت بھی اس کا معنی آتا ہے، نیند بھی آتا ہے، اور پورا پورا لینا بھی اس کا معنی آتا ہے. اس لیے یہ لفظ توفی کی بات چھیڑ کر بیٹھ جائیں گے. مسئلہ اختلافی ہے، مسئلہ اختلافی ہے. حالانکہ ہمارے اسلام کا مدار لفظ توفی ہے ہی نہیں. اچھی طرح ذہن میں رکھے، ہمارا مدار ہے رافع کے لیے، اور بر رفع اللہ جائے. اور رفع کے معنی میں کسی مفسر نے اختلاف کیا ہی نہیں. سارے کہتے ہیں کہ بالاتفاق رفع جسمانی مراد ہے. تو جب اس معنی پر اتفاق ہے تو جہاں اختلاف ہوگا اس میں پھر وہی معنی لیا جائے گا جو اس اتفاقی معنی کو غلط نہ کرے. اختلاف کو اتفاق میں لے جایا جائے گا نا. تو اس لیے جنہوں نے توفی کے معنی میں اختلاف کیا ہے ان نے اتفاقی معنی نہیں چھوڑا. جن نے یہاں توفی کے معنی قبر پاک میں حیات ہے، یہ تعلق اور بات ہے. واقعتاً 2 قول ہیں. اب وہ اس قول پر مرزائیوں کی طرح لے کر بیٹھ جاتے، دیکھو جی یہاں اختلاف ہے، تو پھر کہتے پتہ چلا کہ حیات کا مسئلہ بھی اختلافی ہے. تو یہ قادیانیوں سے دھوکہ انہوں نے چھین لیا اس قسم کا. تو ہمارا مدار لفظ رفع ہے، لفظ توفی ہے نہیں چلے سے.
جب رفع میں سب کا اتفاق ہے کہ رفع جسمانی مراد ہے تو توفی کے جتنے بھی معنی ہوں گے وہ اسی طرح لوٹائے جائیں گے کہ رفع کا اتفاقی معنی خراب نہ ہو۔ اس لیے یا توفی کے معنی جتنے بھی لیے جائیں گے، نیند ہو موت ہو، وہ رفع کے معنی اس سے متاثر نہیں کیے جائیں گے۔ تو اس آیت سے بھی یہی ثابت ہوا۔ مرزا قادیانی نے پنجاب میں بیٹھ کر عربی کا لیا قاعدہ گڑا، پنجاب میں بیٹھ کر عربی زبان کا، جو عرب والوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ فاعل ہو، مفعول ذی روح ہو اور توفی باب تفعال سے ہو تو معنی موت کے سوا کوئی آتا ہی نہیں۔ حالانکہ بیچارے عرب والوں کو اس کا پتہ ہی نہیں، اس قاعدے کا۔ پنجاب میں بیٹھ کر نئے عربی کے قاعدے کر رہا ہے۔ علامہ انور شاہ نے پھر لکھا کہ اللہ فاعل ہو، مفعول ذی روح ہو، باب توفی ہو اور ساتھ لفظ رفع ہو تو کبھی موت کا معنی آتا ہی نہیں۔ ایک مثال کا دلا دو، ہم 10 لاکھ روپیہ انعام دیں گے۔ اس نے 20,000 1,000 انعام رکھا تھا۔ آج تک کوئی مرزائی کرسچیانی کو قبول کر نہیں سکا۔ تو اس لیے یہ جو عقیدہ حیات مسیح علیہ السلام کا ہے تو قرآن پاک میں بخاری سے بیان کر رہا تھا کہ ابو ہریرہ نے حدیث سنائی اسے، فَاقْرَؤْا إِنْ شِئْتُمْ، پڑھو، وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنُنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، کہ اگر قرآن سے حیات مسیح کا ذکر سمجھ لیتے کہ یہ آیت پڑھو کہ اس آیت میں حیات مسیح کا ذکر موجود ہے، تو گویا بخاری نے اور حدیث دونوں سے عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کا مسئلہ بالکل واضح طور پر سمجھا دیا۔ یہ کیا ہے روپیہ آپ کو؟ مولانا عبداللہ سندھی کا حیات النزول کا انکار کیا ہے، یہ بات ہے کس حیثیت سے ہے؟ ابو الخیر ہستی حیات النزول مسیح کے بارے میں کیا نظریات رکھتا ہے؟ مولانا عبداللہ سندھی کا اپنا رسالہ جو ہاتھ کا لکھا ہوا وہ یہاں ختم الدفتر میں موجود ہے، چھپا ہوا ہے، اس میں انہوں نے صاف طور پر حیات مسیح کا اقرار کیا ہے، لیکن جو تفسیر الہام الرحمن چھپ رہی ہے اس میں حیات مسیح کا انکار ہے۔ پہلی جلد میں 4-5 سطریں آئی تھی، دوسری جلد میں پھر آدھا صفحہ آ گیا اور تیسری جلد میں 2 صفحے آ گئے حیات مسیح کے انکار کے۔ تو مولانا غلام مصطفیٰ صاحب سے میں ملا جو چھاپ رہے تھے، حیدرآباد میں فوت ہو گیا اب، تو ان سے میں نے مل کر کہا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے یہ کہا کہ اصل میں یہ تفسیر املائی تفسیر ہے، ان کی اپنی لکھی نہیں، اور یہ جار اللہ نے لکھی ہے تو اس میں یہ بات موجود ہے، میرے پاس جار اللہ کا نسخہ ہے، تو میں نے کہا پھر آپ جار اللہ کے نام پر شائع کریں، جو شیعہ ہے ہمارے نام پر بھی شائع کر رہے ہیں۔ تو یہ جو کلام الہام الرحمن چھپ رہی ہے تفسیر، یہ جار اللہ کی اصل میں املائی ان کی املا ہے، جار اللہ لکھا ہے، تو جار اللہ کی اپنی باتیں بھی اس میں شامل ہیں۔ اس لیے مولانا عبداللہ سندھی کے بارے میں وہی بات ہے جو انہوں نے اپنے ہاتھ سے لکھی ہے۔ ابو الخیر ہستی نے آج سے 25 سال پہلے رسالہ لکھا تھا جس میں حیات مسیح کو ثابت کیا تھا، آج سے 25 سال پہلے، وہ رسالہ اب بھی موجود ہے۔ اب اس نے 3 کتابیں لکھی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں۔ میں نے جب اس کے رسالے کا حوالے سے لکھا کہ 30 سال پہلے تجھے قرآن نہیں آتا تھا، اب قرآن آنے لگا ہے، اگر تو 30 سال پہلے تو نے صرف اپنی رائے لکھی ہوتی پھر تو ہم مانتے کہ تیری رائے بدل گئی ہے، کیا اب قرآن بدل گیا ہے یا تو بدلا ہے؟ قرآن تو وہی ہے۔ تو پھر اس نے اپنے تیسرے رسالے میں لکھا کہ میرے پہلے رسالے منسوخ سمجھے جائیں۔ تو پھر میں نے اسے لکھا کہ تجھے اپنی رائے کو منسوخ کرنے کا حق ہے، قرآن کو منسوخ کرنے کا حق، کیونکہ وہاں تو نے قرآن سے اور صحیح احادیث سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی تھی۔ اب اس کا سارا دار و مدار یہ ہے کہ یہ جو بخاری میں حدیث آپ نے دیکھی ہے اس کا راوی زہری ہے اور زہری شیعہ ہے،
اس پر ہم نے اس سے بات کی کہ آپ اس کا شیعہ ہونا ثابت کریں کہاں ہے یہ شیعہ ہے. تو شیعہ ہونے کی دلیل کے ساتھ اتنی ہے کہ اصول کافی میں سندوں میں اس کا نام بھی آتا ہے. اصول کافی میں جو شیعوں کی کتاب ہے، اس کے سوا اس کے پاس کوئی دلیل نہیں. اب اسی بخاری میں تکبیر تحریمہ کی رفع دین ہے، اس میں میزوری ہے. تکبیرات انتقالات کی حدیثیں ہیں 110 صفحے پر، یکبر عند کل خفض ورفع، اس میں میزوری ہے. لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس کا راوی بھی زوری ہے. تو میں نے کہا نماز میں کوئی مسئلہ شاید ہی ایسا ملے جس میں زوری نہ آتا ہو. تو جب زوری کی روایتیں لے کر تو فاتحہ پڑھتا ہے، تو تکبیرات انتقال کہتا ہے، تو تکبیر تحریمہ کی رفع دین کرتا ہے، التحیات پڑھتا ہے، یہ بھی سارے ان روایتوں کا راوی زوری ہے. تو وہاں زوری کی بات اللہ کی بات میں مانتا ہے تو اس عقیدے میں کیوں نہیں مانتا؟ اس کا اس کے پاس کوئی جواب نہیں. اس نے اپنے رسالے میں جھوٹ لکھا ہے کہ سیر اعلام النبلاء میں ذہبی نے اس کو شیعہ لکھا ہے. ہم نے کہا کہ سیر اعلام النبلاء میں دکھائے آپ کہاں ہے؟ بالکل جھوٹ لکھا ہے، سیر اعلام النبلاء میں یہ نہیں لکھا. اپنی کتاب میں ایک حوالہ اس نے یہ دیا ہے کہ اس میں یہ غیر مقدمہ ہوا، فیاض عالم صدیقی اس کی کتاب صدیقہ کائنات کا حوالہ دیتا ہے. اس نے 3-4 حوالے لکھے ہیں کہ زہری شیعہ تھا، شیعوں کا جنگ تھا، ایسا تھا ایسا تھا ایسا تھا. اب اس کتاب کا حوالہ وہ چونکہ اردو میں ہے وہ اس نے اپنی کتاب میں دیا. حویلی بہادر شاہ میں کافی غیر مقلد ہستی کی پارٹی میں چلے گئے، حیات مسیح کا انکار کر گئے. تو پھر میں گیا وہاں، اب وہ بڑے زور سے آئے اعتراض کرنے کے لیے. اس سے پہلے اسماعیل محمدی کی تقریر ہوئی، پھر مولانا فقیہ صاحب کی تقریر ہوئی، اس کے بعد تیسری جو آخری میری تھی. وہ رک کے لکھتے رہے، شور مچاتے رہے. اس کے بعد جب میری تقریر تھی تو میں نے خطبہ پڑھ کے کہا بھائی ایک دستہ کاغذوں کا منگوا لو، اگر ان سے کاغذ ختم ہو جائے تو ہم خود کاغذ دیں گے ان کو. قلم بھی لیا، کوئی لیا تازہ صحیح بھر کے. اس کے بعد میں نے بات یہیں سے شروع کی کہ ہستی بہت جھوٹا آدمی ہے. اب وہ صدیقہ کائنات بھی میرے ہاتھ میں تھی، اس کا رسالہ نزول مسیح کا بھی میرے ہاتھ میں تھا. کہ اس نے کہا ہے کہ زوری شیعہ ہے، اور یہ 2 صفحے اس نے لکھے ہیں، کتابوں کے حوالے بھی لکھے. وہ ڈاکٹر مبارک جو ان کا چودھری ہے بڑا، وہی بیٹھا تھا سامنے. میں نے کہا مبارک آ جائے یہاں اسٹیج پر اور خود کتاب اصل پڑھ لے کیا ہے. اب وہ اصل کتاب اس نے دیکھی نہیں، یہ ہمارا جو اسی نے لکھا ہے کہ یہ شیعہ ہے، شیعوں کا جنگ تھا، کذاب تھا، دجال تھا، ایسا تھا ایسا تھا. اب وہ جو اصل کتاب ہے اس میں یہ ساری عبارت موجود ہے، لیکن نام محمد بن مسلم جوہری کا نہیں، نام ہے محمد بن اسحاق کا. وہ شیعہ محمد بن اسحاق کو لکھا ہے وہاں، اور اس کا راوی جو ہے اس کا نام محمد بن مسلم بن شہاب زہری ہے. تو کتنا بڑا جھوٹ بولا ہے. میں نے کہا ایسا جھوٹ شاید شیطان کو بھی نصیب نہ ہوا. اب وہ کتاب اردو میں تھی، 2-3 آدمی نے کر دیکھی بھی. اس طرح جو میں نے اس کے جھوٹے والے 5 پیش کیے، پھر اس کے آدمی بھاگنا شروع ہو گئے، بیٹھے نہیں وہاں پہ. تو یہ اس کو میں نے کہا جواب یہ بھی دیا کہ اگر زہری کے شیعہ ہونے کی یہ دلیل مانی جائے کہ اس کا ذکر اصول کافی میں ہے، تو وہاں حضرت علی کا ذکر بھی لکھ دو کہ علی شیعہ تھے. حضرت حسن حسین کا ذکر بھی ہے، لکھ دو یہ بھی شیعہ تھے. امام جابر کا ذکر بھی ہے، سیدہ فاطمہ کا ذکر بھی، تو پھر یہ بھی لکھ دو کہ یہ سارے شیعہ تھے. اس لیے کسی کا ذکر کسی شیعوں کی کتاب میں آ جانا، ہمارے نبی پاک کا ذکر ہندوؤں کی کتابوں میں آ جاتا ہے، عیسائیوں کی کتابوں میں آ جاتا ہے، تو اس سے معاذ اللہ کوئی بیوقوف یہ نہیں کہتا یہ ہے دلی جو ہستی کے بعد دلی اس قسم کی ہے، اور کچھ بھی بیچارے کے پلے میں نہیں ہے.
कहने कुरान पाक शाह का जमायत हमारा मीसा को कत्ल है। मालूम होता है कि यहूदियों ने मसीह को कत्ल नहीं किया, उनने हजरत को कोई सूरी नहीं दी। ईसाई कहते कि हम इसलिए कहते हैं यहूदियों ने न कत्ल किया न सूरी दी, बल्कि कत्ल करने वाले रूमी थे। रूमियों के कत्ल की कुरान में कोई नफी नहीं। ईसाई अपने इस दावा को साबित करने के लिए तारीख की बाज रिवायत का सहारा भी लेते हैं। मोहम्मद कासिम मुल्तानी, तो इसमें ये बात आदि नकल की है, जो दावा दायर करने वाले हैं पिलातुस की अदालत में वो सारे यहूदी हैं, कत्ल का फतवा लेने वाले वही हैं, कत्ल करवाने वाले वही हैं। अलबत्ता उस पर अमल दरामद बाकी रूमी फौज ने किया है, और यहूदी आज तक कहते हैं कि हमने कत्ल करवाया, कुरान ने नकल किया ना, कौन हिंदा कत्ल मसीह ईसा ना मरियम। तो जब वो इसको अपने सर ले रहे हैं, ईसाई खुद मानते हैं कि यहूदियों ने उनको गिरफ्तार करवाया, तो फिर अब इससे कोई बात नहीं बनती। ऐसी बातों से हकीकत छुपा नहीं करती, इसलिए ये बात उनकी गलत है। कुरान पाक ने सिर्फ मसीह के सलीब की तरदीद नहीं की, बल्कि उनको जिस वक्त किसी को सलीब दिया जा रहा था उससे पहले जमाने में जिंदा आसमान में उठाना भी माना है। इसलिए ईसाइयों के अकीदा कि मसीह सलीब पर चढ़े, ये खा रूमी ने चढ़ाया या कुछ किसी ने चढ़ाया, इसकी कुरान ने साफ साफ तरदीद किया है, और बगैर सलीब के करीब गया उनका रफा आसमानी माना है। रफा के मुकाबले नज़ूल का लफ्ज़ आया, लफ्ज़ हदीस शरीफ में आता है, के लिए मुस्कित साबित नहीं होगा। ये दौरे में आके मुस्कित तोय के साथ लिखता है, मुस्कित काफ दो नुक्तों वाला और तोय लिखी है। हालांकि इस काते कसम के तो दूसरा काफ है ना, ते के साथ होता है। एक कुरान की एशिया की दलील होनी चाहिए। तो मैंने ये बताया कि कुरान में भी मिनाल किताब बात, यहाँ अहले किताब का लफ्ज़ है ना, इन्नहु इल्मुल लिस्साअ, खुद कुरान पाक में भी इसके नज़ूल की दलील मौजूद है। अलबत्ता इसके लिए लफ्ज़ नज़ूल जो है वो वहां नहीं है, लफ्ज़ नज़ूल जो है वो हदीस में आ गया। तो आकर इसके लिए कोई लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाएगा या नहीं, तो ये तो कोई ऐसी बात नहीं है। वो कुरान नज़ूल की दलील कुरान से देते हैं, अदम नज़ूल की कुरान देते हैं। मायदा 116 117 को दलील के तौर पर पेश करते हैं। सूरह मायदा में 116 जो है, फलम्मा तवफ़्फ़तनी कुन्त अंतर रक़ीब अलैहिम, उसमें वो तो क़यामत के दिन का जिक्र है, और क़यामत से पहले हम भी मसीह की मौत के कायल हैं। पहली बात तो ये कि वहां तवफ़्फ़तनी जो है, मुतवफ़ी का तो मुफ़स्सिर ने 3 कौल जिक्र किए मुफ़स्सिरीन में, वहां बिल इत्तिफ़ाक़ सबने रफ़ात अली लिखा है, वहां किसी ने मौत का जिक्र किया ही नहीं। क्यों? वो जो आयतें सूरह मायदा की है, वहां तवफ़ी का जिक्र है कि कहां तवफ़ी हुई, वहां जहां अहले किताब बसते थे, जो अहले किताब बाद में 3 खुदा मान लेंगे, तसलीस के कायल होंगे, और ये मुल्क शाम है। अब मुल्क शाम में तवफ़ी जो है वो वही मान सकता है, रफा के साथ दूसरी नहीं, क्योंकि मिर्जा भी खुद मानता है कि वो मौत कश्मीर में हुई है, यहां नहीं हुई। हालांकि कुरान कहता है कि तवफ़ी वहां हुई है, यहां तसलीस के कायलीन मौजूद थे। तो इसलिए कुरान पाक का सियाक व सबाक यहां भी मिर्जा की तरदीद कर रहा है। तवफ़्फ़तनी का अगर वो ज़िद में माना मौत भी करे, तो ये मुकालमा क़यामत के दिन का है, और क़यामत से पहले ईसा की मौत के सारे कायल है, उसका तो कोई इनकार नहीं करता। तो वो क़यामत से पहले मौत का जिक्र है ना, उसको हम मानते हैं। ना तकव्वला नमाज लखावील, चंद बातें गलत कह डाले तो उनके दाएं हाथ को बरोड़ेंगे उसकी। मिर्जा मनून तो झूठ बोलता रहा और उनके हाथ या गर्दन नहीं कटी, इस बारे में वजाहत फरमाए। तो ना तकव्वला अकावील जो है, ये पहली बात है। यहां भी सियाक व सबाक को छोड़कर इतराज किया गया है। ये सिर्फ हजूर पाक के बारे में आयत खास है, और इसीलिए जिक्र की गई
کہ تورات میں جہاں 18ویں باب میں حضرت کی پیش گوئی ہے وہاں بالکل یہی بات ہے کہ اگر حضور پاک اللہ کے نبی کی طرف کوئی جھوٹی نسبت اللہ کی جھوٹی نسبت کریں گے تو ان کو قتل کر دیا جائے گا. کیوں؟ جس سچے نبی کا سچا ہونا اللہ تعالیٰ دلائل سے ثابت کر دے معجزات سے، وہ سچا نبی اگر جھوٹ بولے تو اشتباہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ پھر لوگوں پر اشتباہ ہوگا. اس لیے پھر اس کو قتل کروانا ضروری ہے تاکہ اشتباہ نہ ہو. اور جس کا بچپن سے جھوٹا ہونا ثابت ہو وہاں کسی اشتباہ کا شبہ ہے ہی نہیں. اس لیے آئمہ تلویش میں مولانا مقاصد رفیق دلاوری نے ایک پورا باب بند ہے کہ مقنع دعوت نبوت کے بعد 40 سال زندہ رہا تو مرزائیوں کو ماننا چاہیے کہ وہ نبی تھا. اسحاق خراسانی 35 سال زندہ رہا اس کو ماننا چاہیے کہ یہ تھا. اور مرزا قادیانی تو دعویٰ نبوت جو کھل کر کیا تشریح کا وہ کرنے کے بعد چند دن بعد مر گیا ہے. ہمارے یہاں میں جب دعویٰ کیا پہلے تو ڈرتا تھا نا، کبھی انکار کرتا تھا کبھی کچھ کرتا تھا. تو لو تکبر باز القابیل یہ قرآن کھول کر دیکھے یہ سیاق و سباق حضرت پاک کے بارے میں یہ کلیہ قاعدہ ہے ہی نہیں. اور یہ اس لیے کہ تورات میں 18ویں باب میں یہی ذکر آیا ہے اسی کا حوالہ دے دیا گیا ہے. رہا یہ کہ اشتباہ جب ہوتا ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ ایک نبی کا سچا ہونا دلائل سے ثابت کرتے ہیں. اب سب کو یہ سچا نبی ہے، وہ سچا نبی کی اللہ کے ذمہ غلط بات لگا جائے تو پھر اشتباہ ہوگا نا، پھر لوگ کہیں گے یہ بات سچی ہے. تو ایسے سچے نبی کے بارے میں یہ ہے، جھوٹے نبیوں کے بارے میں سرے سے یہ قاعدہ ہے ہی نہیں قرآن نے بیان. اس لیے مرزا قادیانی کا اس کو جھوٹے نبیوں پر لپیٹ کرنا اسی کو کہتے ہیں یحرفون الکلم عن مواضعہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. استغفر اللہ.